وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 14 فروری کا دن غیر مسلم ممالک میں ویلنٹائن ڈے کے دن سے منایا جاتا ہے. جس میں بڑی حیا باختہ اور بے حیائی پہ مبنی باتیں، معاملات اور تعلقات شیئر ہوتے رہتے ہیں. دیکھا دیکھی ہمارے اسلامی ممالک میں بھی اس بے حیائی کے کلچر کو عام کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم لوگ دوسروں کے نقش قدم پہ اس قدر چلو گے، شبرن بشبرن، کہ بالکل برابر برابر مقابلے کرو گے تم. حتی لو دخلوا فی جحر ذب لدخلتموہ، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر گو کی جو ایک جانور ہے اس کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو تم بھی ہونے کی کوشش کرو. اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنی ماؤں سے زنا کریں گے تو تم بھی باز نہیں آؤ گے. یہ غیر مسلموں کی نکالی کا نتیجہ ہوتا ہے. چونکہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر عیب دار چیز سے دور رکھتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان قرار دیا ہے.
الحیاء شعبۃ من الایمان، الایمان بضعۃ وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مایہ ناز بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، انہوں نے باقاعدہ یہ شعبے اور یہ شاخیں ایمان کی واضح کی۔ کسی کا تعلق دل سے ہے، کسی کا تعلق زبان سے ہے، کسی کا تعلق بدن سے ہے۔ یہ قولی، فعلی، بدنی، قلبی عبادتیں آپ نے ان میں سے بالخصوص فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا یہ ہمیشہ خیر کو لے کے آتا ہے، بھلائی کو لے کے آتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفات میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک کنواری لڑکی اپنے دوپٹے میں اتنی باحیا نہیں ہوتی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھا۔ لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، کبھی زندگی میں آپ نے اپنی زبان سے برا لفظ نہیں نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لعن طعن نہیں کیا۔ لا یکون لعانا، نہ کبھی کسی کو گالی دی، بلکہ کبھی گالی کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ ہماری زبان انتہائی محفوظ ہو، ہماری آنکھیں انتہائی زیادہ محفوظ ہوں، ہمارا دل انتہائی زیادہ محفوظ ہو، اور انسان کی عزت کے مسئلے انتہائی زیادہ محفوظ ہوں، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی سنائی، کان حیی، حد سے زیادہ حیادار تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کبھی لوگوں کے سامنے بے لباس ہو کے نہائے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی بری عادتیں قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی تھی۔ لوگ ان کو تانے دیتے تھے کہ موسیٰ کبھی لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے نہیں اتارتے، کبھی نہاتے ہوئے بھی اپنا لباس نہیں اتارتے، لگتا ہے کسی خاص مرض کے شکار ہیں۔ اتنے حیادار۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہوا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے اور آپ کی ران سے تھوڑا سا کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ جواب ملا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آنے کی اجازت دے دی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آپ آنے کی اجازت دے چکے، لیکن جب دروازے پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنا کپڑا سیدھا کیا اور بڑے اہتمام سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کی۔
جب یہ لوگ چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ میرے والد گرامی تشریف لائے، آپ اپنی اصلی حالت میں جو بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے پھر بھی آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، عثمان کے آنے پہ آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دنیا میں حیائے عثمان مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کبھی وہ اکیلے بھی بے لباس ہو کے نہاتے نہیں تھے، اگرچہ جائز ہے، چار دیواری ہے، آپ حمام میں ہیں، بیت الخلاء میں ہیں، کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کا حیا اس قدر زیادہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بے لباس ہونے سے منع کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا اگر میں اکیلا ہوں تو پھر ہمیں تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، یہاں بھی حیا کی صورتیں باقی، یہاں بھی خاندانی خوبصورت نظام قائم ہے، وگرنہ بہت سے ملکوں میں ننگے رہتے، ننگے سوتے، بے لباس رہنا ان کے ہاں کوئی عیب ہی نہیں، حالانکہ یہ فطرت کے ہی خلاف۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تھا، اللہ رب العزت نے جنت کا لباس اتارا، دنیا میں ان کو بے لباس کر کے اتار دیا تھا، ہے بھی کوئی نہیں دنیا میں، ابھی انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی اولاد آدم کی ابتدا ہی نہیں ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب ان کا لباس اترا، آدم علیہ السلام ہیں اور اماں حوا علیہ السلام، وہ تو دونوں خامد بیوی ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن حیا کا تقاضا تھا کہ وہ جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم پہ لپیٹ رہے تھے، یہ فطرت ہے۔ اللہ رب العزت بچے کو پیدا بھی فطرت اسلام پہ کرتے ہیں، اگر کسی میں اس طرح کی برائیاں آتی ہیں تو وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اس معاشرے کا اثر اس پہ آ جاتا ہے، وگرنہ یہ حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی اپنے بھائی کو اس بات سے روکی جا رہا ہے کہ تو کیا لڑکیوں کی طرح ہر ویلے حیا کرتا رہتا ہے، اتنی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دی، فرمایا دعہ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، اللہ کے بندے چھوڑ، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ فرمایا کہ حیا جس انسان میں آ جاتی ہے اللہ رب العزت اسے بھلائیاں عطا کرتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت یہ کامل صفت ہمیں نصیب فرما دے۔ سب سے زیادہ جو حیا ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ رب العزت کا حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے نستحیی وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا بہت حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
لیس ذاکا میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ بڑی خوبصورت 4 نصیحتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعا والبطن وما حوا ولیذکر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اس کے اندر رب تعالیٰ کا حیا پیدا ہو جائے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر! کیا ہے سر میں اور کیا ہے سر کے ارد گرد؟ دماغ سے بات شروع ہوتی ہے، خیالات سے بات شروع ہوتی ہے، تصورات سے بات شروع ہوتی ہے۔ اسی پہ پہرا رکھ تیری سوچیں کس طرح کی ہیں، اور پھر سر کے ارد گرد ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے۔ حفاظت کرے ان چیزوں کی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حیا اس میں پیدا ہو جائے۔ سارا دن رب تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتے رہنا۔ آج کل بے حیائی عروج پہ، ہر نوجوان کی جیب میں موبائل ہے، ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ بے حیائی اور عریانی غیر مسلم چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمان اس کلچر کو چھوڑ کے بالکل ہماری طرح آزاد، جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں اس طرح کے آزاد ہو جائیں۔ آپ کے ٹی ویوں پہ چلے گا آج ویلنٹائن ڈے اور محبت کی باتیں ہوں گی، آپ کے سکولوں میں، آپ کے کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو گلاب کے پھول پیش کریں گے، اور وہ والدین کس قدر دیوس ہوں گے کہ جن کے بچے گھر میں پھول لے کے آئیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگرچہ ہم اس دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے، لیکن جن جگہوں پہ، جن اداروں میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کبھی آپ نے جائزہ بھی لیا وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا کلچر کیسا ہے، پڑھانے والے کون ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کے نظریات کیسے ہیں، ان کی تعلیمات کیسی ہیں؟ ایک دن آپ کے نوجوان نے یہاں جمعے کے بعد مجھے بات بتائی، یہ ویلی لکھا کالج کی بات ہے۔ کہا جی آج ہمارے ایک استاد آئے ہیں کلاس میں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پہ مارے، اس کندھے پہ، اس کندھے پہ، اور پھر ہمیں کہنے لگا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی؟ تو ہم نے کہا جی کچھ بھی نہیں آیا آپ کے ہاتھ میں۔ تو کہا وہ جو مولوی بکواس کرتے ہیں کہ ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ کیا بکواس ہے؟ یعنی اتنے عقیدے سے گرے ہوئے لوگوں سے آپ کے بچے پڑھ رہے؟ یہ تو دنیاوی تعلیم کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، غالباً ابن سیرین رحمہ اللہ یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ اگر تم کسی سے دین بھی سیکھتے ہو تو پہلے دیکھا کرو کہ کس سے سیکھ رہے ہو۔ یہ دین کا علم بذات خود ایمان کا حصہ ہے۔ کون پڑھا رہا ہے؟ اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے؟ اس کی سنت سے محبتیں ہیں؟ کیا وہ اپنے قول و کردار کا سچا ہے، یا اس کے اپنے اخلاق اور کردار ہی بگڑے ہوئے ہوں؟ اس کا اپنا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو تو اس سے پھر اگر دین بھی حاصل کرو گے تو تمہارا تباہی کی طرف جانا مسلمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا امت مسلمہ پہ احسان، حدیثیں تو ان سے پہلے بھی لکھی گئی تھی، سیدھی بات ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی شبہات غلط ڈال دیے گئے کہ حدیثیں بڑی بعد میں لکھی گئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ لکھا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ معلقہ تھا۔ خطبہ دیتے ہوئے وہ لکھی ہوئی حدیثیں ان کی تلوار کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تھی اور تلوار پہ ٹیک لگاتے تھے وہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، اس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔
صحابہ ایک دوسرے سے حدیثیں بھی سن کے لکھ لیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے قول کے سچے. لیکن یہ صحیفہ ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی میرے استاد محترم نے اپنے گھر کی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا. کہا یہ گھر تیرا ہے، تو جو لینا چاہتا ہو، جو کھانا چاہتا ہو. کہا ایک دن تکیے کے نیچے پڑی ہوئی چیز میں اس کو اٹھانے لگا تو مجھے روک دیا. کہا لا انما ہی صادقہ، بیٹا اس کو نہیں چھیڑو، یہ میرا بڑا سچا صحیفہ ہے، صحیفہ صادقہ. اس میں میں نے صرف وہ حدیثیں لکھی ہیں جو میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی. ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کے صحیفے، تابعین کے صحیفے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے، ان کے شاگرد ہیں. وہ صحیفہ تو پورے کا پورا چھپا ہوا ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں اس کو لائے بھی. تو کہنے کا مقصد کہ حدیثیں تو پہلے سے لکھی ہوئی، لیکن امام بخاری دنیا کے وہ واحد شخص ہوئے جن کے استاد نے ایک دفعہ کلاس میں یہ بات کر دی. کہا آج تک لوگوں نے جو لکھا اس میں حدیثیں بھی شامل ہیں، صحابہ کے اقوال بھی شامل ہیں، تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں، کچھ کمزور حدیثیں بھی شامل ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں نے بھی گڑبڑ کر کے حدیثیں بنا کے شامل کر لی ہیں. کاش تم میں سے کوئی اٹھے اور خالص حدیث کا ایک خوبصورت گلدستہ امت مسلمہ کے لیے تحریر کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فوقع فی نفسی، بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں دعائیں کرنے لگ گیا، میں اللہ رب العزت سے التجائیں کرنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ کام تو مجھ سے لے لے. پھر میں استخارہ کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہو. آپ میرے سامنے بیٹھے، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میں آپ کی طرف پنکھا یوں کر کے چلاتا ہوں، آپ کو ہوا دیتا ہوں، کچھ مکھیاں آتی ہیں میں ان کو اڑا دیتا ہوں. میں نے اپنے استاد سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا محمد تو ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی خدمت کرے گا، جھوٹی حدیثیں الگ ہو جائیں گی، ضعیف روایتیں الگ ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے کہا میرے دل کے اس ارادے کو مزید مضبوط کر. پھر میں نے اللہ کا نام لے کے یہ کام شروع کر دیا. بھائیو جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں علم حدیث کس قدر محنت طلب علم ہے. ایک ایک حدیث لینے کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر. اللہ اکبر. امام بخاری کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ تو پتے کھائے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم قضاء حاجت کرتے تو بکریوں کی میگنیوں کی کیفیت بن جاتی تھی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے. ایک دفعہ بہت دور سفر کر کے گئے، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، بڑی دور دراز کا سفر، اور جس شیخ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان سے پڑھنے کے لیے پہنچے. ان کی سواری کہیں دور چل رہی ہے، اس کو بلانے کے لیے اس نے اپنا جھولی اور اپنا کپڑا یوں کر کے دکھایا تاکہ ظاہر کرے کہ کپڑے میں کچھ ہے. جب جانور قریب آ گیا تو انہوں نے کپڑا چھوڑ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی کا سفر اختیار کر. وہ پوچھتے رہ گئے آپ بڑی دور سے آئے تھے، آپ کس وجہ سے واپس جا رہے ہیں؟ کہا میں ایسے شخص سے کبھی علم حاصل نہیں کروں گا. اگر آپ کسی جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ مدینہ میں بہت بڑے عالم آئے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلک چھوڑ دی. امام دار الہجرہ، سب سے پہلے خوبصورت حدیثوں کی کتاب لکھنے والے امام مالک. ان سے پہلے جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی وہ غیر مرتب. سب سے پہلے مرتب کتاب امام مالک کی ہے موطا امام مالک. مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے اس شوق میں کہ مجھے موت آئے تو مدینہ میں آنی چاہیے. آج بقیع میں دفن ہے. اللہ اکبر.
یہ 15ویں شعبان کی جو حدیثیں بیان ہو رہی تھیں، چونکہ آج شب برات بھی لوگوں نے اس کا ایک تصور قائم کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے تھے رات کے اندھیرے میں اور بقیع چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کر، اللہم اغفر لبقیع الغرقد لأہل بقیع الغرقد، یا اللہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے ان کی مغفرت فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے تک جو لوگ دفن تھے اور قیامت تک جتنے لوگ اس قبرستان میں دفن ہوں گے اللہ کے پیغمبر کی دعا کے مستحق ہو جائیں، بشرطے کہ عقیدہ توحید پہ ان کی موت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرامین امام مالک جمع کر گئے، پتہ چلا کہ مدینہ میں بہت بڑے ایک امام آ رہے ہیں۔ اپنے شاگردوں کو کہا آج میری کلاس نہ ہوگی، آج میں بھی اور آپ بھی اس شیخ کے سامنے بیٹھ کے حدیثیں سنیں گے اور حدیثیں لکھیں گے۔ خدا کی قسم یہ دین کا علم انسان میں حیا بھی پیدا کرتا ہے، عاجزی بھی پیدا کرتا ہے، تواضع بھی پیدا کرتا ہے، للہیت، خشیت اور تقوی، پرہیزگاری، یہ اسی علم کے حصول کے ذریعے انسان کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کائنات میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ کے انسان کے اپنے حالات بگڑے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ علماء نے لکھا انسان تب تک عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے، اپنے جیسے اور اپنے سے چھوٹوں سے بھی علم حاصل نہ کرے، اس میں کوئی آر نہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک صحابی ہیں، وہ ابھی اسلام نہ لائے تھے، نصرانیت پہ تھے، کہ ایک سفر میں ان کی کشتی بھور میں پھنسی اور وہ ایک جزیرے میں بھٹک کے نکل گئے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حتیٰ کہ انہوں نے دجال کو جا دیکھا تھا۔ پہلے ایک جانور کو دیکھا جو بالوں سے بھرا ہوا ہے، نہ اس کا چہرہ پتہ چلتا تھا نہ دم پتہ چلتی، تو پوچھا کون ہے تو اس نے کہا جساسا، میں جاسوس ہوں۔ کہا کون جاسوس، تیرا کیا کام ہے؟ کہا میرا کام نہ پوچھ، اگلے جزیرے میں جا کے دیکھ کیا ہے۔ بہادر بھی کتنے ہوں گے بھائی، سیدھی بات ہے، سمندروں میں سفر ہو اور انسان اس طرح بے خوف ہو کے لگا پھرے۔ جا کے دجال سے ملاقات کی، باتیں کرتے رہے دجال سے، دجال سوال کرتا رہا، وہ آخری نبی آ گیا، ارض حجاز میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا، وہ فلاں نہر میں پانی آ گیا، وہ فلاں جگہ پہ سبزہ ہو گیا، کہا سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور کہا پھر تو میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ لوگ اگر علم حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کو حدیثوں میں ملے گا حدثنا، ہمیں ہمارے استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے، اخبارنا، ہمارے استاد نے ہمیں اس حدیث کی خبر دی۔ یہ دو سیغے حدیث بیان کرنے کے سب سے مضبوط سیغے ہوتے ہیں، اور جب استاد بولے اور شاگرد سنے تو کہتے ہیں حدثنا، اور یہ بڑے کمال کا سیغہ ہوتا ہے اور اس پہ شاگرد بڑا فخر کرتے ہیں کہ اساتذہ نے ہمیں حدیث سنائی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اندازہ لگا، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا آج میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے جمع کیا ہے، اور بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا، حدثنی تمیم الداری، مجھے تمیم داری نے یہ حدیث بیان کی۔ پوری زندگی سیدنا تمیم داری اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے میری حدیث لوگوں کو سنائی۔ جب آپ کی زبان سے نکلی تو پھر تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی نا۔ امام ترمذی شاگرد ہے امام بخاری کی، اللہ اکبر۔ امام بخاری نے امام ترمذی سے حدیثیں لی
تو امام ترمذی ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میرے استاد مجھ سے حدیثیں بیان کرتے، اور خود امام بخاری کہا کرتے تھے جن کی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا پہ بجتا تھا، کہتے تھے سنو میرے شاگردو، اتنا تو امام ترمذی نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا جتنا میں اپنے شاگرد سے فائدہ اٹھا چکا ہوں۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انسان میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ رب العزت کا صحیح حیا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سامنے بیٹھے ہیں، شاگرد بھی بیٹھے ہیں، کلم و کرتاس تھامے ہوئے ہیں، اور یہ شیخ تشریف لائے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے اپنا رومال اتار کے ممبر کو صاف کیا اور اس کا بوسہ دیا۔ امام مالک نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ اٹھ جاؤ۔ ایسے انسان سے ہم علم حدیث نہیں سیکھیں گے۔ ایک ہی چیز ہے دنیا میں جس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے چیزوں میں سے، اور وہ حجر اسود ہے، بس۔ اس کو بھی بوسہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا تو مالک نہیں، اگر مجھے میرے رب نے حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ دیتا۔ اور یہی بات سیدنا عمر فاروق نے کی تھی جب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع نہ تجھ میں کوئی نقصان، اگر میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ دیتا۔ کہا یہ پتھر کو بوسے دیتے ہیں ممبر رسول؟ کس نے اس کو اجازت دی؟ لہٰذا ایسے شخص سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ تو کبھی آپ بھی سوچیں نا، آپ کے بچے کن سے پڑھ رہے ہیں؟ اثر ہوگا۔ یہ فطرت ہے، طلباء اپنے اساتذہ سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے استاد دعوت نہ بھی دے تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے شاگردوں کو دیکھتے رہتے ہیں، استاد جیسا بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، استاد جیسا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، استاد جیسا رومال لینے کی کوشش کرتے ہیں، استاد جیسا کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ انسانیت میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کچھ آپ سے دیکھا، جو کچھ کرتے دیکھا، جو کچھ آپ کو بیان کرتے سنا، اسی کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ایسے اساتذہ کا اور ایسے اداروں کا انتخاب کریں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ختم نہ ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے اداروں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، فحاشی ہی فحاشی، اریانی، بے حیائی اور بے حیائی، آئے دن کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کے بڑے پڑھے لکھے وہ سنجیدہ قسم کے لوگ جنہوں نے کالج یا یونیورسٹی کے نام سے کوئی چیز کھولی کہ ہم یہاں دین کا کام کریں گے، وہاں بھی رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے کو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے بندے تو نے تو کالج کھولا تھا کہ میں یہاں اچھی تربیت کروں گا، اور سنیں آج وہاں بھی محفل رقص ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ناچیں گے۔ تو اس نے کہا بھائی کی کریے، پھر چلتا ہی نہیں، اس طرح نہ کرے تو بچے داخل ہی نہیں ہوتے۔ یہ مادیت پرستی نے ہمارا اخلاق بھی چھینا نا، ہمارا ایمان بھی چھین لیا۔ ان چیزوں سے صرف وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کے اندر حیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حیا سب سے پہلے آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہی شخص کرے گا جس میں حیا کی کمی ہوتی ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے یہ دولت نصیب کی ہوئی ہے، یہ آپ کے انڈیا کے ایک ادارے کی پرانی بات ہے، دہلی میں پرانا دور تھا، خیر اب بھی بعض اداروں میں بچے بیچارے صبح صبح گھروں سے جا کے روٹی لے کے آتے ہیں اور وہ روٹی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب تو خیر الحمدللہ کافی جدت اداروں میں بھی آ چکی۔ کھانا لینے گیا، دروازہ کھلا اور آواز آئی کہ اندر آ جائیں۔ نوجوان ہے، اندر داخل ہوا تو لڑکی نے دوڑ کے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی کہ آج میرے ماں باپ گھر میں نہیں ہیں، آج تجھے میری خواہش پورا کرنا پڑے۔ وہی منظر
جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ان کو گناہ سے پیچھے کر سکتی ہو۔ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے لوگوں میں انسان گناہ کم کرتا ہے، بے عزتی ہونے کا ڈر ہے، بعد یہ بھی نہیں تھا، کسی کے آنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، دروازے بھی بند ہیں، خواہش کرنے والی بھی خود عورت ہے۔ کوئی سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ اسے نہیں کہا تھا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آپ مجھ سے برا عمل کر۔ آپ دیکھیں جن لوگوں میں حیا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ رہی، واقعہ وہ بھی ایک بچی کا ہی ہے، واقعہ وہ بھی ایک نوجوان لڑکی کا ہے، تھی یہ بھی نوجوان اگرچہ شادی شدہ تھی، اس نے یوسف کو دیکھ کے فریختہ ہو گئی، برائی کی دعوت دینے لگی ہے، چاہتی تھی کہ میں اس سے جسمانی تعلق قائم کر لوں، سب کچھ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ پڑے، پتہ بھی ہے دروازہ بند ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے کسی برائی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ ادھر یہ ایک لڑکی ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے پورے علاقے میں، دو بچیاں کھڑی ہیں، بکریاں ان کے پاس ہیں، لوگوں نے پانی پلایا اپنی بکریوں کو اور کنویں کے اوپر بھاری پتھر کا پاٹ رکھ کے خود رستہ لیا اور چلے گئے، اور یہ بچیاں بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلانے پہ مجبور۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، پردہ دار باحیا لڑکیاں، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، باپ بوڑھا، بعد نے لکھا آنکھوں سے معذور، ہم مجبور ہیں کہ گھر کی بکریاں ہمیں چرانا پڑتی ہیں، اور یہ لوگ اتنے بے حس ہیں کہ ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلاتے، اپنا پانی پلا کے نکل جاتے ہیں، جو پانی چھوڑتے ہیں وہ ہماری بکریاں پانی پیتی ہیں۔ پتھر بڑا بھاری تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کو بڑے لوگ مل کے ہٹایا کرتے تھے، نبیوں میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے پتھر ہٹایا، پانی نکالا، بکریوں کے سامنے رکھا، بکریوں نے پانی پیا۔ قرآن کی آیت ذرا پڑھیں جو میں نے جہاں سے تلاوت کی ہے، پانی پلا کے تولا الی الظل، یہ حیادار لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ ابھی بکریاں پانی پی رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دور جا کے ان بچیوں کی طرف پیٹھ کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ بعد نے بڑا کمال نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پینے کی مدت کا بھی انتظار نہیں کیا تھا تاکہ ان بچیوں کو بول کے کہیں میرا شکریہ ادا نہ کرنا پڑے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے نا تو لوگوں سے امیدیں نہ رکھا کرو۔ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ لوگ تانا دے دیتے ہیں، وہ تینوں چیتا بھول گیا جدو تیرے پلے کچھ بھی نہیں سی، تیرا مکان میں بنایا سی، اج تو میری گل ہی نہیں سنتا۔ تانے دے کے اپنی نیکیاں برباد نہ کیا کریں۔ قرآن کہتا ہے قول معروف، کوئی اچھی بات ہی کر لیا کرو، اگر تم نے صدقہ کر کے بعد میں تانا دینا ہے نا تو اسی وقت ہی کہہ دیا کرو بابا معاف کر۔ یہ ہمارے ہاں قول معروف یہی ہے، ہم کہتے ہیں بابا معاف کر، چلو اچھی بات ہے، جھڑکتے تو نہیں نا، یہی کر لیا کر۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قرآن کہتا ہے صدقہ کر کے اگر تکلیفیں دینی ہے تو قتل نہ کیا کر، اسی وقت کہہ دیا کر اچھی بات، نہیں انتظار کیا۔ چلے گئے، سائے میں بیٹھے ہیں، بڑی خوبصورت دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نوجوان تھے نا خود، گھر بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، سہارا بھی چاہیے،
کوئی کھانا پکانے والی بھی چاہیے، پتہ نہیں کس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، رب سے دعا کر دی یا اللہ میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس کا نکاح نہیں ہو رہا وہ کثرت سے یہ دعا کیا کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بس وہیں پہ بیٹھے ہیں تو بچی آ گئی۔ آئی کس انداز میں؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ علا کا لفظ اوپر کے معنی میں آتا ہے۔ ان میں سے ایک بچی آئی اور اس قدر آئی کہ گویا کہ حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی، پورے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آتے ہی پہلا پیغام دیا ان ابی یدعوک۔ لڑکا اور لڑکی ہوں، جوان ہوں، الگ ہوں، جنگل ہو، کوئی نہ ہو، فوراً مرد کے دل میں خیال آ جائے گا، فوراً عورت کے دل میں خیال آ جائے گا۔ اسی وقت ہی خیال کو رفع کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہ ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر دل میں تصور ہو سکتا تھا کیوں بلا رہے ہیں، فوراً ہی کہہ دیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچی نے پردہ کیا ہوا تھا، اور جب چلتی نا تو ہوا چلنے سے اس کے ٹخنوں سے کپڑا تھوڑا ہل جایا کرتا تھا، ہٹتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیچھے آ جاؤ، پاؤں دیکھنا گوارا نہیں ہے نبی کو ایک غیر محرم عورت کا۔ یہاں نوجوان آنکھیں تاڑتے ہیں، غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، بچیاں بھی حد سے بگڑ رہی ہیں، بچے بھی حد سے بگڑ رہے ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات پہ، ہم نے ان کی تربیت پہ اس قدر محنت ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرا کے اٹھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراتے گھبراتے یہ کلمے بولے تھے، سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ من یوقظ صواحب هذه الحجرات۔ ان حجرے والیوں کو اٹھا لو، یہ اٹھ کے رب کو منا لے، یہ عبادتیں کر لے، یہ تہجدیں پڑھ لے، یہ نوافل پڑھ لے، یہ قیام اللیل کر لے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں حالانکہ لباس پہنتی ہوں گی لیکن قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوں گی۔ مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، چلتی ہیں تو لوگوں کو مائل کرتی ہیں، ان کے پاؤں کی پذیبوں کی آوازیں لوگوں کو ان کی طرف متنبع کرتی ہیں، جسموں پہ خوشبو لگا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی مرد کے پاس سے گزری اور اس کی خوشبو مرد تک پہنچ گئی، لم یجدن راحیت الجنہ، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ فإن ريحها توجد مسيرة 70 عاما، 70 سال تیز سواری سفر کرے نا تو اتنی دور سے حالانکہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ باریک لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، ہاف شرٹیں پہننا بے لباسی ہی کی کیفیت ہے۔ یہ عورتیں قیامت کے دن جہنم کے اس حصے میں ہوں گے کہ ان کے پیپ سے، ان کے خون سے، ان کی بدبو سے نعوذ باللہ جہنمی بھی پریشان ہو جائے گی۔ حیا اختیار کرو، آپ کالج میں ہے تو بھی، آپ یونیورسٹی میں ہے تو بھی اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف بڑی توجہ رکھو، خود جا کے چھوڑو، خود ان کو لے کے آؤ۔ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو چیک کیا کرو، پہلی بات تو دے ہی نہ، اگر ضرورت ہے تو اپنی کسٹڈی میں اس کو رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اخلاق کا جنازہ نکل جائے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے آگے آگے چل رہے، وہ پیچھے چل رہی ہے۔ کہا جدھر کو مڑنا ہو آپ نے کنکری پھینک دینی ہے، ادھر کنکری پھینکتی ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، ادھر کنکری پھینکتی ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو باپ بھی کتنا عقل مند ہے، آپ بھی بچوں والے ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں۔ بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں اور کسی بھی طرح آپ کو اشارہ کرتی ہیں، اچھا رشتہ میسر آ جاتا ہے، پھر وہاں ضد نہ کیا کریں، وہاں اپنی مرضیاں نہ کیا کریں، وہاں یہ نہ دیکھیں میں نے وہاں ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، اخلاق بگڑ جائیں گے، تربیتیں بگڑ جائیں گی، زوجین کے تعلق بگڑ جائیں گے۔ باپ سمجھ گیا تھا، جب بیٹی نے گھر آ کے کہا نا کہ ابا جان
اس نوجوان کو اجرت دینی چاہیے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور وہ بہترین انسان جو طاقت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، امین بھی بڑا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بھی بڑا ہے۔ طاقت تو دیکھ لی تھی جب پاٹ ہٹایا تھا، اور امانت دیکھ لی تھی جب وہاں جنگل میں ان سے بات بھی نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب باپ عقل مند تھا، سمجھ گیا میری بیٹی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آئے کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، تم جہاں سے بھی آئے ہو، با ایمان ہو، با اخلاق ہو، قوی ہو، بہادر ہو، امانت دار ہو، میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال میری بکریاں چرانا پڑے گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال بکریاں چرا دے تو تیری بڑی مہربانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ بچپن سے ہی دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے، عزت و توقیر کے اعتبار سے، عقل شکل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ اپنے وقت میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی، 10 سال بکریاں چرائی۔ پوچھا تھا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال چرائیں کہ 10 سال؟ آپ نے فرمایا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو بڑا خوبصورت وعدہ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے، کبھی میں نے سوچا کہ جس بچی کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال نبی، وقت کا نبی، بکریاں چرا رہا ہے، اگرچہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، لیکن نبی بننا بھی تھا، ماں سے وعدہ بھی تھا، اور شاید ان کو پتہ بھی تھا۔ 10 سال بکریاں چراتے رہے، آخر کیا دیکھا تھا اس لڑکی میں؟ اس کا تو چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایک ہی صفت تھی جو کمال صفت تھی، اور وہ تھی اس کا حیادار۔ علماء نے بڑا کمال نکتہ لکھا ہے، بچی حیادار تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتی تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام اس کو جانتے تھے، نہ ہی کوئی ایسا گمان تھا، نہ کوئی ایسا موقع تھا، لیکن حیا کی صفت اتنی اللہ رب العزت کو پیاری ہوئی کہ اللہ نے اسے ایک نبی کے نکاح میں دے دی۔ تھے یوسف بھی نبی، اسی کے گھر میں تھے، وہ جانتی بھی تھی، وہ اس کو جانتے بھی تھے، دعوت وہ بھی دے رہی اسی کام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ بھی نکاح کی طرف تھا، لیکن وہ بے حیا ہونے کی وجہ سے نبی کے نکاح میں نہیں آ سکی۔ اس لیے حیا کی صفت جس میں پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اسے اللہ رب العزت خیر ہی خیر دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کی یہ عادت بنی ہوئی ہے، بے حیائی کی طرف اس کی توجہ بھی رہتی ہے اور بے حیائی کو پھیلاتا بھی ہے۔ کہ آج کل نوجوانوں میں بڑی بیماریاں ہیں، کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی سنیپ چیٹ پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہاں کوئی کیا، وہ چیزیں شیئر کیے جا رہے ہیں، بے لباس عورتیں، گندی فلمیں، ننگی فلمیں، نہ جانے کن کن کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ او بھائی آنکھ تو بند ہو جائے گی، یہ تیری پھیلائی ہوئی برائی جب تک دنیا میں رہے گی، تیرے اور نامہ اعمال میں فرشتے روزانہ کی بنیاد پہ نعوذ باللہ گناہ لکھتے رہیں گے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، دردناک عذاب بھی ہے، دنیا کی رسوائی بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور حیا کی خوبصورت صفت اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔